إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، بڑائی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے انسانوں پر بے پناہ احسانات کیے اور ان میں سب سے عظیم احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو اس دنیا میں حقیقی معنی میں انسان بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین کرام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس دنیا کی ہر چیز پر مقدم رکھا. میرے پیارے ایمان والے بھائیوں، اس پرفتن دور میں آپ اللہ کے در کو آباد کرنے کے لیے مسجد سے تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دروں کو آباد فرمائے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ثنا کرتے ہیں اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عظیم صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ثنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں آیا ہے کہ فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی، درجات میں بلندی کی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ یہ جو عظیم دولت مجھ کو اور آپ کو ملی ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دین اسلام کی نعمت سے بہرہور فرمایا ہے، اور میں اور آپ کو اسلام والی بہترین زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے انسان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیج دیتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک مرتبہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے اس انسان کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور یہ اتنی عظیم اور بابرکت نیکی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کہ اس انسان کے جنت میں 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اگر انسان ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو بھیجے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کل قیامت کے دن سارے انسانوں سے میرے قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا اور چاہت ہے کہ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہو سکا، لیکن کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت مل جائے، آپ کی ہمسائیگی مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور قرب مل جائے، کتنے عظیم اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اگر مجھ کو اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، سب سے میرے کل قیامت کے دن وہ انسان قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اہل الحدیث اور محدثین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اس کائنات میں اس روئے زمین پر محدثین سے بڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی درود نہیں بھیجتا، کیونکہ جب بھی وہ حدیث لکھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، جب بھی وہ حدیث پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور جب بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل الحدیث اور محدثین سے بڑھ کے
اس کائنات میں کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود نہیں بھیجتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات میں سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اور کوئی ان سے بڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے امام ہیں امام اسماعیل القاضی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت میں ایک بڑی عظیم کتاب لکھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اس میں 107 روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنے کی فضیلت میں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے صحیح سند سے ہے، اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ، جس نے مجھ پر درود بھیج دیا، او سأل علی الوسیلہ کا، یا اذان کی آواز سن کے اذان کا جواب دے کے اس انسان نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگ لیا، حقت لہو شفاعت یوم القیامہ، ایسے انسان کے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو جائے گا۔ میں ایسے انسان کے لیے کل قیامت کے دن ضرور شفاعت کروں گا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، جو اذان سن کے میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، میں ایسے انسان کے لیے کل قیامت کے دن ضرور شفاعت کروں گا۔ بھائیو، میں اور آپ آج پریشان ہیں، انسانیت مصیبتوں میں گری ہوئی ہے، کہیں بچیوں اور بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، کہیں کاروباروں میں پریشانیاں ہیں، کہیں اولاد کی جاب کا مسئلہ ہے، کہیں پر بیماریاں ہیں، کہیں پر غم ہے، کہیں پر خوف ہے، طرح طرح کی اس دنیا میں آج کے دن ہم مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجا کرے، انسان کے غم جو ہیں وہ چھٹ جائیں گے، مصیبتیں اٹھ جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، ہر طرح کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، قربان جائیں ان عظیم صحابہ کرام پر، کہتے ہیں میں نے جا کے کہا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی انی اکثر علیک الصلاۃ، اللہ کے نبی میں آپ پہ درود بہت بھیجتا ہوں، یہ درود کیوں نہ بھیجے کیونکہ انہیں نبی سے پیار بہت ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں آپ پہ بہت درود بھیجتا ہوں، فَكَمْ أَجْعَلْ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، اللہ کے نبی میں جب دعا کیا کروں تو دعا میں آپ پہ جتنا درود بھیجا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، میرے صحابی جتنا درود تو بھیجنا چاہے دعا میں مجھ پر بھیجا کرو۔ رکوع، اللہ کے نبی میں دعا کا چوتھا حصہ آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، میرے صحابی جتنا چاہو، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم درود زیادہ بھیجا کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَقُلْتُ النِّصْفَ، میں نے کہا اللہ کے نبی میں آدھی دعا درود بنا دوں گا اور آدھا میں اپنے لیے اللہ سے مانگا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، صحابی جتنا چاہو پڑھ لو، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر بڑھا لو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَقُلْتُ الثُّلُثَيْنِ، اللہ کے نبی میں دو حصے درود بھیجا کروں گا، ایک حصہ دعا کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا، ما شئت، جتنا چاہو، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ بھیج دو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرماتے میں نے کہا، اجعل صلاتی کلھا، میں پوری کی پوری دعا جو ہے اس پر صرف درود پڑھا کروں گا، اللہ کے نبی میں اور کچھ نہیں پڑھوں گا، میں اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا، میرے ہاتھ جب تک اٹھے رہیں گے میں اللہ کے دربار میں آپ پر درود بھیجتا رہوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اذن تکفا ہمکا ویغفر لکا ذنبک، سبحان اللہ، فرمایا پھر تجھے کوئی پریشانی نہیں رہے گی، پھر اللہ کا متعاقبین، اس کائنات کے خالق و مالک
جو ہیں وہ تیری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ تیرے جو گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیں گے. مسند احمد کی حدیث ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کے باغ میں داخل ہوئے. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے کہ آپ سجدے میں گر گئے. سجدہ بہت لمبا ہو گیا. میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے. سجدہ اور لمبا ہوا. میں نے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. میں بات کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر میں اپنے ہاتھ کو رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور کہا میرے صحابی کیا بات ہے. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ میں ڈر گیا کہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس تو نہیں بلا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کے کہا الا ابشرک ان اللہ یقول اللہ کے نبی میں آپ کو خوشخبری نہ دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ جس نے تجھ پہ درود بھیجا میں اس پہ رحمتیں بھیجوں گا. ومن سلم علیک سلمت علیہ جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں اس انسان کی زندگی میں سلامتی کو ڈال دوں گا. اس انسان کی جو پریشانیاں ہوں گی وہ میں ختم کر دوں گا. اس کے جو دکھ ہوں گے ان دکھوں کا مداوع ہو جائے گا. اس انسان کی زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں رہے گی. میں نے اس خوشخبری پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں نے سجدہ کیا. بلکہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دوسری روایت میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئے. بہت خوش تھے. ہم نے کہا اللہ کے نبی آپ آج بہت خوش ہیں. لگتا ہے کوئی بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کے مجھ کو کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ جو انسان آپ پہ ایک پر درود بھیجے گا میں اللہ کا حاکمی اس کائنات کا خالق و مالک جس کے قبضے میں ساری طاقتیں اور قدرتیں ہیں میں اس انسان پہ 10 مرتبہ رحمت بھیجوں گا. اور جو آپ پہ ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس انسان پہ 10 مرتبہ سلامتی کو نازل کروں گا. میں اس وجہ سے خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور میری امت کو یہ عظیم اعزاز عطا فرمایا ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 جو صبح کی نماز کے بعد مجھ پہ 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور رات کو مجھ پہ 10 مرتبہ درود بھیجے گا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ اس انسان کو لازمی جو ہے وہ میری شفاعت مل جائے گی. جو یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن جب ہولناکی ہوگی جب انسانیت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اور جب خوف کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور جب انسان اور لوگ جو ہوں گے وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تھرتھرا رہے ہوں گے لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے جب ماں کو بچے کی فکر نہیں ہوگی جب بھائی بھائی کا آسرا نہیں رہے گا جب انسان یہ سوچے اور سمجھے گا اور کہے گا کہ ساری انسانیت کو میرے عزیزوں کو میرے لہجے جگر کو میری جو پیاری بیٹی ہے میری جو بیوی ہے میرا جو باپ اور ماں ہے ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے. جب انسان یہ کہے گا اس وقت جو ہے جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام 10 مرتبہ درود بھیجا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب ہو جائے گی اور وہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے اللہ کی تعریف کی پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا
دونوں کام کیے، اللہ کی تعریف کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابی اب اللہ سے مانگ جو مانگنا ہے، سل توڑتا، تو نے وہ عظیم کام کیا ہے جو مانگے گا ابھی بالفور دیا جائے گا، اگر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ میں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم دعاؤں میں درود کو بڑھا دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ بلکہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، ساری دعائیں وہ روک دی جاتی ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں شرط قبولیت سے نواز دی جائیں، میں اللہ سے مانگوں وہ مجھ کو عطا کر دیا جائے، اس انسان کو چاہیے اپنی جو دعا ہے اس دعا کے اندر درود کو بکثرت پڑھا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بلکہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بغداد میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام رمادی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جاتے تو کسی کو کہتے حدیث کی کتاب لے کر آؤ اور ان پر حدیثوں کو پڑھو، اللہ اکبر، تو کہتے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی تو ان کی جو بیماری تھی وہ دور ہو جاتی، اور وہ کہا کرتے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے، جب آپ کا نام لے کے درود پڑھا جاتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے شفا نصیب کرتا ہے۔ آج کل بھائیوں میرے اور آپ کے گھروں سے برکتیں کیوں اٹھ گئی تھی؟ ناچاکیاں اور لڑائیاں کیوں ہیں؟ ہم مالی طور پہ پریشان کیوں ہیں؟ یہ مہنگائی کا سیلاب کیوں ہے؟ یہ غم اور پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر دیا، اور جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہے، آپ کی سیرت اور احادیث کو پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی زندگی سے ان کو دور کر دیا۔ اور اگر یہ تصویر کا ایک رخ تھا، اگر انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے پھر کیا ہوگا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغبان رجل، یا اللہ اس انسان کی ناک کو مٹی میں ملا دے، یعنی کہ اس انسان کو یا اللہ تو ذلیل اور رسوا کر دے، من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، جس کے پاس میرا نام ذکر ہوا لیکن اس انسان نے مجھ پر درود نہ بھیجا، یا اللہ ایسے انسان کو تو ذلیل اور رسوا کر دے، پھر وہ قوم اور لوگ کیوں ذلت میں نہ چلے جائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سنتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ہیں۔ بلکہ صحیح ابن حبان میں لفظ کچھ یوں ہے کہ جبریل امین آئے، کعب مجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے، 3 مرتبہ آمین کہا، جب منبر سے نیچے اترے ہم نے کہا اللہ کے نبی آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، فرمایا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آگے کہا انسان کے اللہ کی لعنت ہو جس انسان نے آپ کا نام سن لیا لیکن آپ پہ درود نہیں بھیجا، یہ انسان وہ بد نصیب انسان ہے، اس انسان پہ اللہ کی لعنتیں ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے آپ پہ درود نہیں بھیجا۔ یہ بھائیو ہم نے بہت بڑی کوتاہی ہے، ہم مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہوتا ہے لیکن ہم درود نہیں بھیجتے ہیں،
مصروف رہتے ہیں, ہم اپنے خیالات میں مگن رہتے ہیں. یہ بھائیو بہت بڑا جرم ہے, یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہو تو درود بھیجا جائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی, وہ انسان بخیل اور کنجوس ہے اس کے سامنے میرا نام ذکر ہوا اور اس انسان نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. بلکہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تو اور بڑی بات ہے, فرمایا ان ابخل الناس, انسانوں میں سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنتی, جو انسان مجھ پہ درود بھیجنا بھول گیا, اس قدر دنیا میں مصروف ہو گیا, کاروبار اس کو ایسا جکڑ لیا, دوستوں کی محفل کی چاچنی نے اس کو ایسے مگن کر دیا, ٹی وی اور فلموں نے اس کو اتنا مصروف کر دیا کہ اس کی زندگی میں میرے لیے درود کے لیے حصہ نہ رہا. من نسی الصلاۃ علیہ, جو انسان مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا, خطی طریق الجنتی, اس انسان نے جنت کے راستے کو چھوڑ دیا. بلکہ مسند احمد کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث دل پہ نقش کرنے والی حدیث ہے. یہ حدیث ہمیں اپنے ایک ایک بچے کے ذہن میں ڈالنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا, لوگ کبھی بھی کسی جگہ پر بیٹھے فلم یذکر اللہ فیہ, وہ انسان بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہے, انسان مسجد میں کسی جگہ پر محفل جمائی ہے, چوک چراہے میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے, استاد کلاس میں طالب علموں کے ساتھ بیٹھا ہے, کسی فیکٹری میں بیٹھے ہیں, کسی بھی جگہ پر کوئی اکٹھ ہے جہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں, فلم یذکر اللہ فیہ, اس میں 10-15 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں, اس پورے بیٹھنے میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ, اور مجھ پر درود نہیں بھیجتے ہیں. بھائیوں کتنی مجلسیں ہیں جو میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں, نہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا كَانَ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, مگر قیامت کے دن یہ جو بیٹھنا ہوگا یہ حسرت کا باعث بن جائے گی, دکھ بن جائے گی, وہ محفل افسوس بن جائے گی. انسان کل قیامت کے دن دل گڑائے گا, دل گڑائے گا, چیخے گا, پکارے گا, کاش میں نے کتنا بڑا جرم کیا, میں فلاں جگہ بیٹھا تھا, باتیں میں نے بہت کی تھی, زبان تو اللہ کی دی ہوئی تھی, لیکن اس زبان سے میں نے بہت کچھ کہہ لیا, لیکن اس اللہ کا ذکر نہیں کیا جس اللہ نے یہ زبان میں طاقت گویائی رکھی تھی, اور اللہ کے نبی پر میں نے درود نہیں بھیجا. ہر وہ مجلس انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت اور افسوس بن جائے گی, انسان کے لیے ندامت کا ذریعہ بنے گی, پشیمانی ہوگی. آج بھائیو وقت ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے آپ پہ اس کو لازم کر لیں, مسجد میں بیٹھیں, کسی بھی جگہ پر چند لوگ بیٹھیں, ہم بات چیت کریں, اس میں اللہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے وہ ضرور بھیجنا چاہیے, تاکہ یہ جو بیٹھنا ہے یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت اور افسوس نہ بنے, بلکہ یہ ہمارے اعمال میں اضافے کا باعث بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. اس لیے بھائیو ہمیں اپنی مجلسوں میں اللہ کا ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے درود بھیجنا چاہیے, اور یہ درود کوئی معمولی چیز نہیں ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں, کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خاندان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رحمتیں عطا فرمائی ہیں کہ برے صغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شروعات اور حدیث کو پڑھانے کا رواج یہ شاہ ولی اللہ کے دور سے شروع ہوا۔ اللہ کی آپ کے خاندان پہ بڑی رحمتیں ہیں، اللہ نے آپ کے خاندان کو نیکی کی بہت توفیق دی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم اپنے گھر میں درود بہت پڑھتے ہیں، مجھ کو لگتا ہے اس درود کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور میرے خاندان کو، میری اولاد کو یہ توفیق دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کی خدمت کرنے کی اور اپنے نبی کی حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کی۔ یہ جو بھائیو ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں کہتے، بلکہ افسوس کے ساتھ محدثین کا تو یہ شعار تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجا کرتے تھے، جیسا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور آج کے دور میں یہ ایک بات بن گئی ہے کہ جو اہل الحدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے۔ نہیں بھائیو، ہمیں کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہیں بنا لینا۔ اسلام قبروں کو، مزاروں کو میلہ گاہ بنانے سے روکتا ہے، اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ چیز اللہ کی توحید کے خلاف ہے، یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا لینا کہ وہاں پر جمگٹے کیا کرو۔ ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو، ان گھروں میں درود نہ بھیجا جائے، ان گھروں میں نماز نہ پڑھی جائے۔ حیثما کنتم فصلوا علی، تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو۔ فإن صلاتکم تبلغنی، تم جب بھی درود بھیجتے ہو وہ درود جو ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جائے۔ جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، وہ درود جو ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ نے کچھ فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، وہ زمین میں گھومتے ہیں، وہ زمین میں چکر لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یبلغونی من امتی السلام، اور میری امت مجھ پر جو سلام بھیجتی ہے وہ فرشتے جو ہے وہ مجھ کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں انسان نے آپ پر درود بھیجا ہے، اور فرشتے جو ہے وہ انسان کا درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو، کیونکہ فرمایا
جمعے کے دن جو درود بھیجا جا رہا ہے فَإِنَّ صَلَاةً تُعْرَضُ عَلَيَّ، جو تم مجھ پر درود بھیجتے ہو وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں بلندی ملتی ہے، آپ کے مقام کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو، اور آخری بات جو ہے درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ درود بھی بھیجا جائے اور ساتھ سلام بھی بھیجا جائے۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَجْتَنِبْ فِي إِثْبَاتِ النَّسَيْنِ، درود بھیجنے میں کہتے ہیں کہ جب حدیث لکھے تو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اس نام لکھنے سے اکتائے نہیں، تھکے نہیں کہ ہر سطر میں نام آ رہا ہے، مجھے درود بھی لکھنا ہے، مجھے سلام بھی لکھنا ہے، تو اکتاہٹ کا مظاہرہ نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا میں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلدی خیر کو مقدر کر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ درود لکھنے میں دو کوتاہیوں سے بچا جائے، ایک کہ صرف سواد لکھ دیا جائے، سواد لام یا لکھ دیا جائے، ہمارے عام طور پہ یہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ نقص ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجی جائے اور سلام نہ بھیجا جائے، یہ دونوں درود میں نقص ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام فیروز آبادی رحمہ اللہ، انہوں نے درود پہ کتاب لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ انسان کو جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے اور ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا نہ لکھے، یہ جاہلوں کا کام ہے اور یہ سست لوگوں کا کام ہے کہ صرف سواد ڈال دیا یا سواد لام عین ڈال دیا۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ جرم ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ بدعت ہے، انسان کو ایسا کرنے پہ گناہ ملتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اختصار کے ساتھ صرف سواد لکھ دیتا ہے، نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی پر درود بھی بھیجو، نبی پر سلام بھی بھیجو۔ انسان کو پورا لکھنا بھی چاہیے، انسان کو پورا بولنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دن رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہے اسے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے اپنی رحمت سے وسعت والی حلال روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس کو جو بھی غم اور پریشانی ہے اپنی رحمت سے یا اللہ اس کو غم اور پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد اور قرآن کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سود چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ
حرام کو چھوڑنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے یا اللہ، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ جو ہمارے ملک پہ مہنگائی عذاب کی شکل میں آ رہی ہے یا اللہ، ہمیں اس سے نجات نصیب فرما دے یا اللہ، رزق میں آسانی فرما دے یا اللہ، برکت والی روزی نصیب فرما دے یا اللہ۔ بھائی کاروباروں میں پریشان ہیں، کاروباروں میں وسعت نصیب فرما دے یا اللہ۔ تیرے نبی نے فرمایا کہ جب تک لوگ دین کی طرف نہیں لوٹیں گے ان سے ذلت دور نہیں کی جائے گی یا اللہ۔ ہمیں دین کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ۔ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے یا اللہ۔ کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔